عجیب بات یہ ہے کہ لفظ تسبیح کی اہمیت کتنی ہے، آپ نوٹ فرمائیں گے۔ آپ 100 دانہ پورا کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے آپ 34 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، 33 دفعہ کہتے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ کہتے ہیں۔ تو جس میں جس چیز کا عدد زیادہ ہے اس کے نام سے اس کو یاد کیا جائے۔ 34 بار اللہ اکبر ہے تو اس کو تکبیر کہا جائے۔ تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو تسبیح کہنا یہ ایک معیار رکھتی ہے، افضلیت رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، فضیلت ہے اس کی۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو سبحان اللہ سے نکلتی ہے کہ اگر اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں تو ان کو تکبیر تحلیل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے تسبیح سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام اس سورہ مبارکہ اور باقی جو 4 صورتیں میں نے آپ کی خدمت میں جنہیں سورہ مسبحات کہا جاتا ہے، ہمیشہ سونے سے پہلے ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 5 صورتوں کی، پیغمبر جیسا نبی ان صورتوں کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے، تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے ان 5 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے افضل من 1000 آیت، جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ اب علماء نے، پیغمبر نے معین نہیں فرمائی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے، لیکن بہرحال اس پہ بھی دلیل نہیں پیش کی ہے کہ یہ وہی آیت ہے، لیکن احتمال دیا ہے۔ بہرحال یہ فضیلت ہے سورت کی، ہمیں تلاوت کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو خالق کائنات نے کہیں پہ تو یسبح کہا ہے، مرضی کا مالک ہے، کہیں پہ سبح کہا ہے، مرضی کا مالک ہے۔ ماضی سے تعبیر کیا ہے، سبح فعل ماضی معلوم کہتے ہیں ہماری جو قانونی زبان ہے اس میں۔ یسبح یہ فعل مضارع کہلاتا ہے، اور بچے جانتے ہیں مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں، اللہ کرے سب کو پتہ ہو۔ تو بہرحال مرضی کا مالک یہ ہے کہ ماضی سے تعبیر کرے یا مضارع سے کرے۔ مضارع کی دلالت 2 زمانوں پر ہوتی ہے، ایک زمانہ حال ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، دوسرا زمانہ مستقبل ہے، آنے والا زمانہ۔ جب آپ کہتے ہیں یسبح، یعنی آپ بھی تسبیح کر رہا ہے کرنے والا، اور مستقبل میں بھی کرے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ہر چیز جو مخلوق کہلاتی ہے وہ اللہ کی تسبیح حال میں بھی کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی کرتی رہے گی۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ حال اور مستقبل میں تو ہو جائے گا، تو گزشتہ جو ماضی زمانہ ہے اس میں کیا ہوا، کہا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میری تسبیح کی ہے، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر چیز نے، چاہے وہ آسمان میں تھی یا زمین میں تھی، وہ میری ہی تسبیح کرتے رہے۔ اور پھر خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی بہت ساری صفات جمال و کمال کو ذکر کیا ہے جو کمال کا باعث ہیں، بلکہ صفات کمال ایسے تعبیر غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرحال کبھی تعبیر تھوڑی آگے پیچھے سبقت لسانی سے ہو جائے تو علماء اور طلباء سے گزارش ہے معاف فرمایا کریں۔ پوری گفتگو جو ہے اس کو سنا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہے۔ صدیقی صاحب توجہ ہے نا، سلامت رہیں۔ تو بہرحال پتہ چلتا ہے کہ محل بحث کیا گفتگو تھی۔ پھر ایک صفت بہترین اپنی اس نے بیان فرمائی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ یاد رکھو، کوئی سمجھے
کہ وہ بڑا فن خان ہے، بڑا چودھری ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا ثروت مند ہے، سلطنت رکھتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. العزیز اللہ ہی غالب ہے، اور علی کل غالب